بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 1، آج کا پہلا ویلاگ اور صفحہ ہے 213۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی، لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو، اس نسخہ کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا۔ تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو، ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب یعنی دل خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اس لیے قلب کا یعنی قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد ہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تقییدات سے تنگ ہوتا ہے اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکر یہ ہے، تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، کیونکہ خشوع کے معنی ہی سکون قلب کے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بامحال ہے، بلکہ اس کی تدبیر یہ کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں وہ مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے۔ اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہو، اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر و غرور اور حب جاہ کم ہو، تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا مرتب علاج اور مطب ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ نمبر 2 میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی،
حسان کے ہونٹوں پر جب نعت پڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔